السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نئے سال کی آمد ہے اور اس دوران اس دنیا میں بسنے والے تقریباً سبھی لوگ اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ پلاننگ ضرور کرتے ہیں، جس کو انگریزی زبان میں نیو ایئر ریزولوشنز کہا جاتا ہے۔ اس میں لوگ طرح طرح کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ کوئی سوچتا ہے اس سال میں زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھوں گا، کوئی اپنے بہتر روزگار کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، کوئی کسی بری عادت کو چھوڑ دینے کا عزم کرتا ہے، کوئی اپنی صحت پر زیادہ محنت کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ اسی طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان نئے سال کی شروعات کے موقع پر منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ لیکن دراصل انسان اپنی زندگی سے کیا چاہتا ہے؟ اس کی اس دنیا کی بھاگ دوڑ در حقیقت کس چیز کے لیے ہوتی ہے اور وہ چیز اس کو کس طریقے سے میسر ہوگی؟ آئیے ان سوالات کے جواب قرآن کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرا نام معوذ ہشام ہے اور اسی طرح کے اسلامک کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، عام طور پر ہم انسان زندگی سے چاہتے کیا ہیں؟ ہماری زندگی کی ساری بھاگ دوڑ اسی لیے ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس دنیا کی غیر معمولی نعمتیں ہمیں مل جائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ منصب ہمیں حاصل ہو جائیں اور اس دنیا میں جو بادشاہی ہو سکتی ہے وہ ہم کو مل جائے۔ ان سب چیزوں کا اگر آپ خلاصہ نکالیں تو اصل میں انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا فیوچر سیکیور ہو جائے، اور دوسری طرف انسان اپنے ماضی سے متعلق یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کا سارا غم ختم ہو جائے، یعنی اس کی بیتی ہوئی زندگی میں کوئی پچھتاوا باقی نہ رہے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ کاش میں نے اس وقت ایسا نہ کیا ہوتا، ویسا کیا ہوتا، یا میرے ساتھ کچھ ایسا نہ ہوا ہوتا بلکہ ویسا ہوا ہوتا تو آج زندگی ہی الگ ہوتی۔ یعنی مختصر کریں تو انسان اپنے مستقبل کو محفوظ اور ماضی کو ملامت سے پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو رہی خواہشات کی بات، لیکن برعکس اس کے بدقسمتی سے اس دنیا کے اندر ایسی کسی صورت کو فرض کرنا ممکن نہیں ہے۔ آپ اپنے طور پہ کسی بھی کامیاب سے کامیاب انسان سے گفتگو کر کے دیکھ لیں، چاہے اس کے پاس جتنی بھی دولت ہو، چاہے اس کے پاس دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ منصب و اقتدار ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے دل میں ماضی کا کوئی پچھتاوا یا مستقبل کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہم سب انسان یہی کچھ پانے کے لیے دن بھر بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خالق نے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، اس نے ہم انسانوں کی فطرت میں ایک نصب العین یعنی آبجیکٹو ڈال دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے اندر ایسی تڑپ رکھ دی گئی ہے جو جنت کو حاصل کیے بغیر کبھی دور نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ مجھے پیاس لگتی ہے، اسی لیے پانی پینے سے میں سیراب ہوتا ہوں۔ مجھے بھوک لگتی ہے، اسی لیے کسی غذا کو کھانے سے میری بھوک مٹ جاتی ہے۔ میرے اندر جنسی جبلیت رکھی گئی ہے، اسی وجہ سے جب اس کا سامان ہوتا ہے تبھی مجھے تسکین پہنچتی ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں جو جنت کو پانے کی تڑپ رکھی گئی ہے، اسی کا نتیجہ ہے جو انسان دن بھر بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دنیا کی زندگی سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ مستقبل کا اندیشہ ہے اور ماضی کا پچھتاوا ہے۔ انسان اس صورت سے نکلنا چاہتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جانا چاہتا ہے جہاں مستقبل کا نہ کوئی خوف ہو، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا۔ ان میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 میں جنت کا ذکر کرتے ہوئے یہی الفاظ آئے ہیں، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یعنی جنت کی نہایت دل نواز تعبیر اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ وہاں نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا۔ یعنی اسکیم یہ تھی کہ اللہ نے ایک غیر معمولی دنیا بنانے کا فیصلہ کیا جس کو وہ جنت سے تعبیر کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں کا عیش جاوداں ہوگا، وہاں موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، وہاں انسان جو چاہے گا اسے وہ میسر ہوگا، اور جس کی تصویر یہ ہے کہ وہاں نہ ماضی کا کوئی غم ہوگا، نہ مستقبل کا کوئی خوف۔ تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ انسان کے خالق نے اس کے اندر جنت کو حاصل کر لینے کی طلب ڈال دی ہے، مگر اس سے لاشعور ہونے کی وجہ سے انسان اس دنیا کو ہی جنت میں بدل دینا چاہتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب وہ ارب پتی بن جائے گا تب وہ اس دنیا کے خوف اور غم سے نجات پالے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تو یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر ہمیں واقعی اس طرف سے نجات پانی ہے تو ہمیں آخرت کے بعد جنت کی تیاری کرنی ہوگی۔ یعنی اب دو ہی صورتیں ہوں گی، یا تو انسان اپنی اس پیاس کی صحیح حیثیت کو سمجھے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا،
یا تو انسان اپنی ساری بھاگ دوڑ اسی دنیا میں جنت ڈھونڈنے کے لیے بسر کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں سے دنیا کی محبت کا پردہ ہٹا کر ہمارے اصل نصب العین یعنی جنت کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔